یہ ایک بھائی ہیں، بڑا زور لگا کر بولتے ہیں میڈیا پر. ان کا ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، آپ وہ سنیں پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. قربانی کے گوشت کی تقسیم پر. قربانی دا گوشت غیر مسلم نو دین دی اجازت نہیں. اگر کوئی بندہ گل کہہ دیندا ہے دیکھو جی ساڈا محلے دار ہے، ساڈا یار ہے، ساڈے محلے صفائی کرن آندا لہذا نو دے دینے، اگر وہ منگے بھی پھر بھی انہوں کہنا یار تینوں دین دی اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی مسلمان ہے، ساڈی شریعت دا حصہ ہے، شریعت نے سانو منع کیتا ہے. دوسری گل، کئی لوگ نا محلے چ نہ بڑے سیانے ہوندے نے جڑے اردو ہو کے کہندے نے او نہیں جی انسانیت بھی تے ہے نا، او غریب بندے دا احساس کرنا چاہیے یا کسی اور دا بھی احساس کر لینا چاہیے. انہوں تسی کہو اپنا گھر کیوں نہیں دے. اب ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں دے سکتے، ہماری شریعت ہے، ہمارے رولز ہیں اور ہم غیر مسلم کو گوشت نہیں دے سکتے. زکوٰۃ ہے نا، اس کے جو مصارف ہیں ان میں ایک مصرف وہ بھی ہے، قرآن میں ہے کہ جن کے دل اسلام کی طرف کھچے آ رہے ہیں، اسلام سے جو مانوس ہو رہے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمسایہ یہ آ جائے گا، ایسا غریب ہے. اور ہمارے ساتھ بڑی دفعہ ہوا ہے، ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ محبت سے پیش ہے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ کہاں لکھا ہے کہ جی غیر مسلم کو آپ گوشت نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ دے سکتے ہیں. آپ عیسائی ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمسایہ ہے، خوشی کے دن آپ اس میں شامل کریں اسے. یار وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی، اس کا حکم صادر بھی کیا ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں. آگے سے دلیل یہ دینا، غصے سے بولنا، پتہ نہیں میڈیا پر دعوت کا انداز یہ عجیب ہو گیا. لوگ غصے سے بات کر کے اگلے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی دین کو سیکھیں. اللہ نے نہیں کہا کہ صلہ رحمی صرف رشتہ داروں سے نہیں، اچھے الفاظوں سے. ایک غیر مسلم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھیجا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو کھانا کھلایا. مکہ میں سب سے پہلے دسترخوان کس کے لیے لگایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے، کہ ان کو دعوت دیں اور ان کو اسلام کھانے کی دعوت پر اسلام کی دعوت دیں. تو یہ جو لوگ ایسے غصہ کر کے کہتے ہیں، میں اس بھائی کو بھی اصلاحاً کہوں گا کہ تحقیق کریں، پڑھیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب غیر مسلم کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، یا ہمارے پاس اکثر جو کام کرتے ہیں عیسائی ہیں، تو آپ ان کو بھی اندر سے حصہ گوشت سے تھوڑا دے سکتے ہیں، تو فتن دے دیں، تو قربانی کا گوشت ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایک مسئلہ ہے نا، 3 حصے بنا لیے جاتے ہیں قربانی کے گوشت کے نا، 3 حصے. ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ ویسے زندگی میں اپنے رزق کے، اپنی کمائی کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک کاروبار میں، ایک اللہ کے راستے میں. صحیح ہے، بلکہ اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے. لیکن اسی ترتیب کو سمجھنا کہ تقسیم یہی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک گھر میں 25 افراد ہیں، انہوں نے ایک بکرا کیا، وہ کیا تقسیم کریں گے؟ ایک گھر میں 15 افراد ہیں، گوشت ہی 15 کلو نکلا ہے، وہ 2 دن کھانے کے لیے گھر میں پکائیں گے یا وہ تقسیم کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے سارا رکھنا چاہے، نہ بھی افراد ہوں، مرضی سے رکھنا چاہے. اللہ نے پکڑ نہیں رکھی، اب سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں، مہینہ رکھ کے کھا لیں. لیکن نیکی اور اخلاق یہی ہے کہ آپ تقسیم کریں. اچھی بات ہے، بڑھ چڑھ کے کریں، قربانیاں زیادہ کریں، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو دیں. مگر فتویٰ نہیں ہے. کوئی مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی میں نے گوشت مہینے کے لیے رکھنا، میں کیا فتویٰ دوں گا اس کہ نہیں تیری قربانی تقسیم سے ہی نہیں ہے. جو اجازت اسلام نے دی ہے وہ ہے. تو یہ کچھ قربانی کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھیں. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور قربانی کا گوشت آپ اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، آدھا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.